السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ آج 27 جون ہے اور آج عدالت کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر جو ہے وہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ 7 دن کے بعد اس کی رپورٹ پیش کی جائے، بلکہ جب وہ بورڈ بنایا جائے تو فوری طور پہ عدالت کو بتایا جائے کہ کن کن لوگوں پر یہ بورڈ جو ہے وہ مشتمل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوبارہ تحقیقات نئے سرے سے کی جائیں، اور اس کے اندر جو ایک نئی چیز ڈیولپمنٹ ہے وہ میرے خیال سے ظہیر اور شبیر کا جو موبائل ڈاٹا ہے وہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ کولیکٹ کی جائے گی۔ جبران ناصر کا جو ہمیشہ میں نام لیتا ہوں، ان کی میں تعریف کرتا ہوں، ہمیشہ اسی حوالے سے کرتا ہوں کہ جو ظہیر نے بیان دیا تھا کہ ہم 3 سال سے جو ہے وہ گیم میں چیٹ کر رہے تھے، اب یہ جو اس نے بیان دیا ہے یہ دونوں حساب سے اس کے لیے نیگیٹو ہو گیا ہے، اس لیے کہ اگر ڈاکومنٹس آپ نادرا کے دیکھیں تو بچی 14 سال کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم 3 سال سے چیٹ کر رہے تھے، تو اٹس مین بلکہ 14 سال کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی، 13 سال اور کچھ ماہ کی تھی، تو اس حساب سے وہ بچی ہوگی 10 سال کی۔ اب آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہوں گی، اور 10 سال کی بچیاں جو ہیں وہ کتنی عقل مند ہوتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور اس حساب سے تو میرے خیال سے 3ری یا 4تھی جماعت بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹریپ کا ہی ایک آپ کے سامنے آ گیا نا سارا کیس، اور اگر وہ جو جعلی میڈیکل انہوں نے کروائی تھی اس کے مطابق یہ بات کر رہا ہے، اس میں بھی 17 آئی ہے، جعلی میں بھی 17 آئی ہے، تو اس حساب سے بھی 3 سال آپ جو ہے وہ پیچھے کریں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ 14 سال یا 13 سال اور کچھ ماہ بنتی ہے، اس میں بھی ٹریپ کرنے کا کیس اس کے سر آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ بہت زبردست پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا تھا جبران ناصر نے، اور پھر اس کے بعد جو دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے، میں تو کل وہ آئی او صاحب کو فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے، وہ میڈیا سے جس طرح بات کر رہے تھے، اور میں صرف اس بات پہ حیران تھا کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اور یہ آئی او صاحب انہوں نے جو سلیکٹ کیے ہیں اس کیس کے لیے، تو پھر وہ C کلاس جو چلان ہے وہی پیش ہونا تھا نا، اسی طرح پیش ہونا تھا۔ اب یہ 2 چیزیں جو ہیں بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور وہ تمام لوگ، اب ہم تو ان کا نام بھی اس لیے نہیں لیتے کہ کیا بار بار کسی کو ایسے گھسیٹا جائے، بس چھوڑیں، کوئی لگا ہوا ہے اپنے کاموں میں، ادھر تو چھوڑ دیں اس کو، جو بھی اول تو ادھر بھی گالیاں ہی پاڑ رہی ہیں ان یوٹیوبرز کو، اوپر جا کے کیا حال ہونا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، سب لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں نے اپنی پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے وہ ہر دور میں جاری رہتی ہے اور مختلف شکلوں میں جاری رہتی ہے۔ خدا کی ذات صرف انسان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ حق پہ کھڑا ہوتا ہے یا پھر جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے اللہ کی ذات کو۔ اب اس میں جو دوبارہ انویسٹیگیشن ہے، میری ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں بہت اچھے ہمارے سینئر آفیسر تھے اور ان کا حکم تھا کہ ان کا نام نہ بتایا جائے، اور بس وہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچایا جائے، وہ ہم نے آپ تک پہنچایا۔ بہت ہی ذمہ دار وہ شخصیت ہیں، اور انہوں نے وہ سارا میسیج جو ہے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، آپ کو بتایا بھی ہے کہ ان کے کیا خیالات ہیں، اگر اس کیس کی انویسٹیگیشن کی جائے تو کیسے کی جانی چاہیے۔ تو اب یہ دوبارہ جو ہے یہ کیس ری اوپن ہو رہا ہے، تو 2 چیزیں یاد رکھیں جو میں ہمیشہ سے بول رہا ہوں۔ ایک، یہ لاہور پہنچی کیسے ہے، اس کے شواہد کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو جمع کرنے چاہیے۔ دوسرا، جو مقدس گائیں بنا کے رکھا ہوا ہے ظہیر کو، اس مقدس گائے کا آپ ڈاٹا چیک کروائیں نا جی، ان ڈیٹس کے اندر جب یہ جو ہے وقوع ہوا ہے۔ یہ 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور یہیں سے پورے کیس کی جو نوعیت ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں اور بھی میسیجز آئیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آج جو آرڈر آیا ہے تو ظہیر کی فیملی کی طرف سے بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ صلح کر لی جائے یا کوئی ایسی جو ہے وہ اب کرے۔ اب فائدہ کوئی نہیں ہے نا، صلح کرنی تھی تو آپ کو ڈان نہیں بننا چاہیے تھا نا، آپ تو پاکستان کے ڈان بنے ہوئے تھے، 3 صوبے کی پولیس آپ نے پیچھے لگائی ہوئی تھی،
جیسے وہ ڈون کہتا ہے کہ مجھے تو 7 ملکوں کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے. آپ لوگ تو بھائی اپنے کالر جو ہے صاف شاف کر کے بیٹھے تھے کہ آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. اس کے بعد شبیر کا ایک انٹرویو تھا, اس کے اندر جو اس نے باتیں کی بالکل کوئی لاجک نہیں تھی ان باتوں کی کسی قسم کی, کہ جی بچی ہمارے پاس آ گئی. یار آپ کے پاس پھر آپشن سارے ختم ہو گئے تھے؟ کبھی بھی نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے, سرے سے جھوٹ ہے. اچھا اس کے بعد جناب آج ایک اور صاحب آ گئے ہیں, دعا زارا نے دوبارہ وہ دیکھ لیا ہوگا آپ نے, وہ ویسی آواز بنا کے, تو آپ جو بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج ایک اور صاحب نیا انٹرویو شوشا لے کر آ گئے ہیں. تو ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ شاید جو دعا زارا کو یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے, اس ٹوپڈ کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پاک سر پہ رکھ کے ایک انسان آ کے ساری باتیں کہہ رہا ہے, وہ سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا پوری قوم کے سامنے. اس ٹوپڈ کو اگر اتنی عقل نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے اور کیا مرتبہ ہے قرآن پاک کا. میں تو اس بندے کو سٹوپڈ کہوں گا, اس سے بڑا کوئی سٹوپڈ کوئی نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی یہ 2 نمبر ویڈیوز بنا کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتا ہے. ثابت اب آپ کچھ بھی نہیں کریں گے اور آپ سے انشاءاللہ جو ہے صلح بھی نہیں ہوگی. آپ نے جس طرح 2 مہینے سے اس غریب آدمی کو ذلیل و خوار کیا ہے, اس کے بعد پوری قوم کو آپ نے جتنی ذہنی ٹینشن دی ہے وہ اس کا سب آپ کو حساب دینا پڑے گا. یہ کیس پہلے بھی کہا تھا, یہ صرف دعا زارا کا کیس نہیں ہے, یہ تو مہدی علی کاظمی کی وجہ سے یہ کیس سامنے آ گیا. آئے دن ایسی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے آپ جیسے لوگ ہی ملوث ہوتے ہیں, جنہوں نے یہ کیٹیگری بنائی ہوئی ہے کہ فوری طور پہ نکاح کر دیا جائے, نکاح کرنے کے بعد جو ہے ایک پرچہ والدین کے خلاف دے دیا جائے, اس کے بعد بیٹھ جائیں آپ آرام سے, بس کر لو جو کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہی مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے ہم پورا پاکستان کی مائیں بہنیں بچے سب نکلے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ انشاءاللہ اس دفعہ ختم ہوگا. اور آپ لوگ 10 دفعہ پہلے اب سوچیں گے کسی بچی کو اغوا کرنے سے پہلے, اور یہ جو 2 نمبر وکیل ہیں, 2 نمبر نکاح خواہ ہیں, یہ سب ایک دفعہ سوچیں گے کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں. آپ کو لگ پتہ جائے گا یہ کیس ابھی اتنا ختم نہیں ہوگا, یہ آپ کو بتائیں گے ہم کہ یہ کیس ختم کیسے ہونا ہے. صلح کر لیں آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, کرتے ہیں ابھی صلح. اس کے بعد وہ رزلٹ کی کوئی نیا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہوا تھا, وہ آج کسی نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے, بلکہ آن لائن مجھے لنک بھی بھیجا ہے, جو اس کا سب جھوٹ سب جھوٹ سب جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کے حساب سے ہر چیز ہوتی ہے. تو اب جو یہ دوبارہ انویسٹیگیشن ہوگی تو انشاءاللہ یہ نئے سرے سے ہوگی, اور اس کیس کے پیچھے جو ہے وہ جبران ناصر صاحب ہیں. وہ جو پہلے لوگ تھے ان کو آپ بھول جائیں, آپ سمجھیں اب یہ نیا کیس جو ہے وہ کھلا ہے. اور آئے دن اب آپ دیکھیں کتنی سپیڈ سے, کیونکہ اب ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں, اب ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں. آئی ڈی کارڈ ان کے بلاک ہو گئے ہیں, بینک اکاؤنٹس ان کے بلاک ہو گئے ہیں, ہر چیز ان کی فارغ ہو گئی. اب یہ فارغ ہیں, اب ان کو پتہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے. اب کیا کرتے ہیں, وہ بچی کو فیڈ کر کے جو بھی نشہ کرا کے یا جیسے بھی اس کے انٹرویوز لا کے سامنے لوگوں کو کرتے ہیں, اور جو جن کا اس طرح کا دماغ ہے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ بھئی دعا زارا کہہ رہی ہے. ارے بھائی دعا زارا کہہ رہی ہے, دعا زارا کی عمر دیکھو, اب 14 سال کی بچی آپ لوگوں کے گھر میں ہے. استاد تو ڈنڈا دکھا کے بچی سے بلوا لیں جو انہوں نے بلوانا ہے, اور وہ اتنے مطلب بڑے گینگ کے اندر پھنسی ہوئی ہے, اور وہ کہے گی جی نہیں میں نے نہیں یہ باتیں کرنی. آج جو عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے یہ بس اب میرے خیال سے جتنے نیگیٹو لوگ ہیں, یوٹیوبرز ہیں جو اس کیس کو خراب کر رہے ہیں, توجہ جو ہے وہ لوگوں کی دوسری طرف لگانا چاہتے ہیں, آپ برائے مہربانی اب چپ کر کے بیٹھ جائیں. اب عدالت بتائے گی کہ کیا کرنا ہے. اس کے بعد کل مہدی بھائی کی ویڈیو مجھے بھی موصول ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں میڈیا میں اس لیے سامنے نہیں آ رہا کیونکہ میں پوری توجہ جو ہے وہ کیس کو دینا چاہتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اور میں نے سوچا تھا وہ ویڈیو اپلوڈ کروں, لیکن اس سے پہلے وہ کافی لوگ اپلوڈ کر چکے تھے. میں نے کہا پیغام جو ہے وہ مہدی بھائی کا لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا اور انہوں نے سن لیا ہوگا, اس لیے میں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کیا. تو یہ آج کی جناب اپڈیٹ ہے آپ کے ساتھ.
اور یہ جو عدالت نے بہت بہترین فیصلہ کیا ہے کہ 7 ڈیز میں آپ نے میڈیکل بورڈ جو بھی ہے بنانا ہے اور بتانا بھی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا. یہ مطلب انڈر دا گراؤنڈ جو پہلے ہوتا رہا ہے نا وہ اب ہوگا نہیں. اب جو کچھ ہوگا وہ عدالت کے سامنے ہوگا اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. تو انشاءاللہ جو ہم لوگوں کا ایک ٹارگٹ تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں سامنے آنی چاہیے. اور کل بھی ایک ویڈیو میری بہن کی آئی ہے جو بیوٹی پارلر والی اور وہ وائرل بھی ہوئی ہے. اس نے ماشاءاللہ ابھی 24 آور نہیں ہوئے ہیں لیکن میرے خیال سے 2 لاکھ جو ہے اس کے ویوز ہو چکے ہیں. کیونکہ لوگوں تک حقیقت ہم نے پہنچانی ہے, بچیوں کو ہم نے بچانا ہے, سب کی عزتوں کو ہم نے محفوظ کرنا ہے. ایز اے جرنلسٹ یا ایک میرا چینل ہونے کے ناطے یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, نہ کہ میں خاموشی سے بیٹھ کے تو ہم لوگ دوسرے لوگوں کی طرح تماشا دیکھتے ہیں. اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, آج بھی آپ جائیں دعا زارا کیس کو آپ سرچ کریں, آج کسی کی بھی ویب سائٹ پہ دعا زارا کی کوئی خبر نہیں. آج کسی نیوز چینل نے کوئی خبر نہیں دی کہ دعا زارا کیس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ جب بڑے چینلوں پہ دیکھیں گے نیگیٹو اگر آئے گا اپنا مہدی علی کاظمی بھائی کے خلاف کوئی بات ہوگی تو جناب وہ فوری طور پہ اسٹریم پہ بھی آ جاتی ہے اور فوری طور پہ اخباروں میں بھی چھپ جاتی ہے, ویب سائٹ پہ بھی چھپ جاتی ہے. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.